پیش ہے علامہ سید نصرت عباس کا وہ بہترین جواب جو ان ذاکرین اور سامعین کے بارے میں ہے جو آج کل مکتب تشیع کے بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے۔ جواب سننے سے پہلے آئیے ہم آپ کو بتائیں گے ان دو ذاکروں کے بارے میں جو اس وقت مشہور و معروف ہے۔ نمبر 1 ضمیر اختر۔ ضمیر اختر اس وقت پورے برصغیر پاک و ہند میں مشہور ہے، جو کہ ظاہراً اہل منبر ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے مجلسیں پڑھتا ہے اور مجلس میں اپنی من گھڑت قصے کہانیاں سناتا ہے تاکہ عوام الناس زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اور اس کے ریٹ میں اضافہ ہو۔ سن 2018 میں اس کے نیپالی مردوں کی کہانی بہت مشہور ہوا، جس کا انڈین میڈیا نے بھی بھرپور کوریج دیا۔ نیپال میں، تبت میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھریاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمیصیں اتار کے چھریاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہہ کے۔ نیپالی بودھ مذہب رکھنے والے یا حسین کہہ کے، اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں، چھری مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کئی سو نوجوانوں کی، اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں۔ مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے، اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے، اٹھو گھر جاؤ، اٹھو گھر جاؤ۔ ہم پوچھتے ہیں کون؟ تو آواز آتی ہے عباس، عباس۔ ہاں، ان تاریک جنگلوں میں۔ نمبر 2 جعفر جتوئی۔ یہ بھی ایک ایسے ہی تاجر خون حسین ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں ہٹ ہے۔ اس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، صرف شیعوں کو بدنام کر رہا ہے، ممبر کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاریخ اور روایت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے قصے کہانیاں بناتا ہے اور حقیقت سے عوام الناس کو دور کر رہا ہے۔ 10 محرم والے دن حسین علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں کربلا کے میدان میں، تنہا، سامنے 9 لاکھ کھڑا ہے، قبضہ ذوالفقار پہ حسین کی پیشانی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں حسین مولا کو کیا خیال آیا، لطف لینا، بیٹھے بیٹھے آواز سمر کو دی، فرمایا ذرا انکل مہربانی، بہت مہربانی، سب سے پہلے تھوڑے ہاتھ اٹھے ذرا، اولے الامر کا امر ہے، جب وہ اپنے امر پہ آ جائے تو پھر کون روکے اسے؟ بلایا تو یہاں تک کام تھا بلا تشبیہ، مولا کے سامنے آیا، جی سرکار حکم فرمایا، جا عمر اپنے ساتھ سے کہ جنگ بند کرے، بیعت کرتا ہوں میں۔ تھینک یو میرا بچہ، ہکا پکا کھڑا ہے، بیعت آپ اور وہ بھی اس وقت؟ فرمایا ہاں، کیا یاد کرو گے؟ کس شرط پر؟ فرمایا ایک شرط ہے، پانی کا پیالہ لے آ۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ کیسے یہ خود سخت ذاکرین امام حسین علیہ السلام کے نام پر سادہ لوگ مسلمانوں خصوصاً شیعوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ آئیے علامہ نصرت عباس سے ان کی اصلی تقویت کی سبب اور ان کی اصلی سہولت کاروں کے بارے میں سنتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح مقصد کی طرح عزاداری آگے بڑھے اور آنے والی نسل جو ہے وہ صحیح پیروکار ہو، تو ہمیں اپنے زمانے میں اپنا فرض صحیح نبھانا پڑے گا۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ہیں۔ کون سن رہا ہے؟ کون سنا رہا ہے؟ کون ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہا ہے؟ ہم ہی ہیں۔ کوئی آسمان سے مخلوق تو نہیں اتری ہوئی جو دوسری مجلسیں کرا رہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے ایسی مخلوقات جو خلائی مخلوقیں اتر رہی ہوں تو آپ بولیں جی نہیں، ہم خود ہیں۔ ہمارا شعور کم ہو گیا ہے، جو آج آپ کو ممبر سے عجیب عجیب سی گفتگو سننے کو مل رہی ہے، یہ ہمارا شعور ہے۔ اصل میں آپ کے اندر کی خواہشات
ہماری زبان سے باہر آتی ہیں. اب آپ مثلاً جی ان کو مت بلائیے، یہ مولانا تو تبلیغ کریں گے، یہ مولانا تو یہ کریں گے، مولانا تو وہ کریں گے. اب کس کو بلائیں؟ ان کو بلائیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ خود جو سننا چاہتے ہیں آپ اس کو بلاتے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے. وہ آپ اپنے گھر میں مجلس کرائیں، آپ اپنی محلے میں مجلس کرائیں، تو اگر آپ کو کوئی شخص بولے کہ مطلب یہ تو صحیح نہیں پڑتا، تو یقیناً آپ ہی میں سے کسی نے بلایا ہے، خود تو کوئی نہیں آیا. وہ آپ مجھے بولیں جی آپ مولانا صاحب خود ہی، میں تو خود نہیں آیا. مجھے تو یہ جوان بچے پچھلے 2-3 سال سے بلا رہے تھے، جو اللہ نے توفیق دی پاکستان آنے کی، تو میں آ گیا. وہ نہیں بلا رہے تھے تو میں آیا، وہ نہیں بلاتے میں نہیں آتا. یقیناً آپ نے بلایا. اب جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیا پڑھے گا. یقیناً جنہوں نے نہیں سنا ہوا ان کے لیے الگ ہے، لیکن جو جانتے ہیں، جو بلا رہے ہیں، وہ تو جانتے ہیں یہ کیسا شخص ہے. تو یقیناً وہ وہی پڑھے گا جس طرح آپ اس کو جانتے تھے. تو عزیزان محترم، آج بہت آسان ہے انگلی اٹھانا، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں ہم نے خود کیا ہے تو ہو رہا ہے. اگر آپ صحیح عزاداری کو قائم رکھیں یا رکھتے تو یہ حالت نہ ہوتی آج. ہمیں لذت لینے کی عادت ہو گئی تھی ممبر سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ، وہ مولانا صاحب واہ واہ نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. وہ آپ مزے لینے آئے ہیں مجلس کے اندر، یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پہلے ڈیفائن کریں کہ مجلس میں آئے کیوں ہیں، مجلس میں آیا کیوں چاہتا ہے، مجلس برپا کیوں ہوتی ہے، مجلس کا مقصد کیا ہے، مجلس کس کے نام پر ہوتی ہے، اور وہ شخص کون تھا کہ جس کے نام پر مجلس برپا کی جا رہی ہے. وہ شخص کون تھا جس نے کربلا میں قیام کیا، وہ شخص کون تھا جو اس شخص کے مقابلے پر تھا. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے. وہ اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہے، اور یقیناً مجلس واضح کرے گی، ممبر واضح کرے گا، لیکن اگر آج ہم اس مجلس یا ممبر کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں تو قصور کس کا ہے؟ عزیزان محترم، قصور ہمارا ہے. ہمارے اپنے نفسانی خواہشات ہیں جو ظہور کر رہی ہیں.